السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سالم صاحب خیریت؟ جی الحمدللہ. کل آپ ریلوے اسٹیشن سے کس گروپ کا وہ شوق کے ساتھ آ رہے تھے؟ میں اپنی کسی صدی میں بھی برقعے میں بندے ہائے کی نظر میں بیچاری. ان لوگوں کو کہنے دیجیے مگر تمہارے خیالات اس سلسلے میں کیا ہے؟ ہم بھی عورت کے لیے پردہ غیر ضروری بلکہ مجھے سمجھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ مسلمان ہو کر یہ کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی مغربی تعظیم نے متاثر کر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں پردہ سماج پر بے اعتمادی اور وہابی ہونے کی دلیل ہے. کیوں بھائی، کس طرح؟ اور نہیں تو کیا، آپ گھر میں بیٹھے، آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہے، اچانک آپ کا دوست آئے، اس کو دیکھتے ہی آپ اپنی بیوی کو اندر چھپ جانے کو کہو گے تو اس بات سے آپ کے دوست پر کیا اثر ہوگی؟ یہی نہ کہ آپ اس کو اتنا گیا گزرا سمجھتے ہیں کہ اس کے آتے ہی اپنی بیوی کو اندر چھپ جانے کو کہنے لگے. ظاہر ہے کہ کتنی بڑی بے اعتمادی کی بات ہے. بھائی، آپ کے سوچنے کا انداز غلط ہے. شوہر بیوی کو پردہ کرنا اور چھپ جانے کا حکم بے اعتمادی کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ حیا اور شرم کا فطری تقاضا اور قانون شریعت کا احترام اس کو ایسا کہنے پر مجبور کرتا ہے. آپ غسل خانہ میں بنا کپڑوں کے بیٹھے ہو اور اچانک آپ کا کوئی دوست آ جائے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہو گے یا فوراً کپڑا لپیٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے؟ آپ مجھے بے شرم سمجھتے ہو؟ آخر یہ آپ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ جو چیز دکھانے کی نہیں وہ دکھانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ آپ کو شرم آتی ہے. یہی حال عورت کا بھی ہے، وہ چھپانے کی چیز ہے. اس میں بے اعتمادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر آپ کا رسمی پردہ اور یہ برقع اور ان کا ثبوت اسلام میں کہاں ہے؟ میرا واٹس ایپ پر ایک ویڈیو میں اس وقت کہ قرآن مجید میں علامہ ظاہر کے چہرے کو پردے سے نکال دیا ہے. خیریت جناب، میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں. ہمیں قرآن اور حدیث کو واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے نہیں بلکہ ہمارے علماء کرام اور مفتیان نظام سے سمجھنا چاہیے. کون عالم، کون مفتی کہاں ہے؟ میں ابھی کوسمبا ہی جا رہا ہوں. چلو جامعہ ریاض العلوم جا کر مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے. چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، اگر اجازت ہو تو کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. جی ضرور پوچھیے. مسلمان عورت کو پردے کو کیوں دیا گیا ہے اور قرآن مجید میں علامہ ظاہر کے چہرے کو پردے سے نکال دیا ہے تو بھی مسلمان عورتیں چہرے کو کیوں چھپاتی ہے؟ بھائی، پردہ عورت کا زیور ہے. پردہ عورت کی عفت اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پردہ مرد کی غیرت کا تقاضا ہے. ایک غیر آدمی اس بات کو کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ماں، بہن اور بیوی کو ایک اجنبی مرد دیکھے. اور ہر دوسرا سوال تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہے سطر، ایک ہے پردہ. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو علامہ ظاہر سے قرآن مجید میں عورت کے سطر کو بیان کیا گیا ہے کہ عورت کا چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. اور رہ گیا پردہ تو دوسری ہے یدنین علیہن من جلابیبہن سے ثابت ہے. مفتی صاحب، لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے عورت کو پردہ کرا کر کہیں کا رہنا نہیں دیا. پردے کے جال میں پھنس کر عورت اور غلط تعلیم سے معلوم ہو گیا. دنیا کی عورتیں الیکشن میں رہی ہے، ہر اسپتال میں نرس ہے، ہوائی جہاز میں ہوسٹس ہے، دفاتر میں کلرک اور اسکولوں میں ٹیچر ہے. مگر مسلمانوں نے مذہب کو آڑ بنا کر عورت کو 4 پیسے کمانے تک سے روک دیا. اس کو مکمل مرد کا غلام بنا کر رکھا ہے. غلط ہے. اسلام نے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے کبھی نہیں روکا. البتہ جہاں لڑکے لڑکی ساتھ میں تعلیم حاصل کر رہے ہو ایسی اسکولوں سے ضرور روکا ہے. اس کے مقاصد کسی کو مخفی نہیں. دوسری جن خدمتوں کا ذکر آپ نے کیا تو عورت اگر عورت کی خدمت کرے، چاہے نرس بن کر کرے، چاہے ٹیچر بن کر کرے، چاہے کلرک بن کر کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں، اگر اجنبی مرد کی خدمت کرے تو اس سے ضرور روکا گیا ہے. مفتی صاحب، میں کہتا ہوں پردے نے عورت کے طبقے کی صحت چوپٹ کر کے رکھی ہے. تمام چیپا خانے پردہ نشین عورتوں سے ہی بھرے پڑے ہیں اور یہ بات نیچرلی ہے. جب کسی کو صاف ہوا اور باہر آزادی کے ساتھ ٹہلنے پھرنے کے مواقع نہیں ملیں گے تو صحت بدبار ہوگی. غلط ہے. پردے نے صحت خراب نہیں کی. اس کی اصل وجہ آرام طلبی اور تنگ آسانی ہے جس سے صحت پر خراب اثر پڑتا ہے. پہلے عورتیں محنتی اور جفا کش ہوا کرتی تھی، چرخا کاٹتی تھی، دھان کوٹتی تھی، پانی بھرتی تھی، کپڑے کھٹ دھوتی تھی، چکی پیستی تھی، چارپائی بنتی تھی. مگر اب عورتیں سارے کام چھوڑ دیے. بعض کام مشینوں سے ہونے لگے، بعض کام مزدوروں سے کروائے جانے لگے، جس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جو ورزش کاموں کے ذریعے ہو جایا کرتی تھی اور وہ چھوٹ گئی، جس سے وہ ڈھیلے ہو گئے. آج بے پردہ عورت بھی کام نہیں کرنے کی وجہ سے اتنی ہی کمزور ہے جتنی باپردہ عورت ہے. آج کل تو عورت کی تن آسانی کا یہ حال ہے کہ اپنا سنگار بھی دوسروں سے کرواتی ہے، بچوں کو ڈبے کا پلاتی ہے، اپنا دودھ نہیں پلاتی. پھر صحت خراب نہ ہو تو کیا ہو؟ مفتی صاحب، ہم کو آپ کی ملاقات سے بہت ہی اطمینان ہوا. بلا شبہ مسلمان ہو کر بھی اسلامی ادارے کی خوبیوں سے ناواقف تھے. اللہ ہم کو نیکی دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. آپ حضرات نے ہماری بات کو توجہ سے سنا. ورنہ آج کل لوگ کہاں دارالفتاء، دارالقضاء اور محکمہ شریعت کا رخ کہاں کرتے ہیں. لوگ اپنے مسائل میں خود ہی مفت بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی قانون کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے سے حق کو پڑھ اپنی مستورات کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.